اطلاعات ہیں کہ نامعلوم طیاروں نے ایرانی ٹھکانوں پر خوفناک بمباری کی ہے۔ عراق کی سرحدی پٹی کے نزدیک واقع علاقے البو کمال کو شدید دھماکوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ درمیانی شب مقامی وقت کے مطابق 12:30 بجے کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ عراق کی سرحد کے نزدیک البو کمال کے دیہی علاقوں میں ایرانی ٹھکانوں اور مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ بات شام میں انسانی حقوق کے سب سے بڑے نگراں گروپ المرصد نے بتائی ہے۔ رواں ماہ ستمبر میں یہ اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل البو کمال میں اسرائیلی حملوں میں ایرانی فورسز اور اس کی ہمنوا ملیشیاؤں کے 18 افراد مارے گئے تھے۔ امریکہ اور سعودی عرب اب بہانے سے ایران پر جنگ مسلط کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کا معاہدہ حل نہیں ہو سکا۔ امریکہ کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے کیا ہو۔ سعودی عرب نے ایرامکو تیل کمپنی پر حملے میں استعمال ہونے والے ڈرون اور میزائل کے ٹکڑے دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایرانی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران کے اقدامات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور تیل تنصیبات پر حملے نہ صرف سعودی عرب بلکہ امریکی شہریوں اور دنیا میں تیل کی رسد کے لیے بھی خطرہ ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ یہ بات یقینی دکھائی دے رہی ہے کہ تیل کی تنصیبات پر حملوں کے پیچھے ایران کا ہی ہاتھ تھا، جبکہ جاپان کے وزیر دفاع تارو کونو نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ایسے خفیہ شواہد نہیں ملے کہ سعودی تیل تنصیبات پر حالیہ حملوں میں ایران ملوث ہے۔ خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کے متحرک ہونے اور ایران پر نئی پابندیوں کے باعث پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال میں اب مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں برطانوی ٹینکر تحویل میں لیے جانے سے برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران کو جو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں، اس سے خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ برطانوی تیل بردار بحری جہاز کو قبضے میں لیے جانے سے اتار چڑھاؤ کے شکار لندن اور تہران کے تعلقات اب دہائیوں کی نچلی ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، وہ بھی ایک ایسے وقت میں کہ جب واشنگٹن اور ایران کے درمیان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور دھمکیوں کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ اب آبنائے حرمز میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر ایک کثیر الملکی سمندری فورس بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے صرف تیل کی برآمدات پر پابندیاں عائد کر کے ایرانی معیشت کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کی پالیسیوں پر کاربند ہے، لہٰذا آنے والے دنوں میں ایرانی برآمدات روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ قبل ازیں بھی اس حوالے سے بتایا جا چکا ہے کہ کیا 9/11 کی طرز پر کوئی نیا جواز تلاش کر کے ایران پر حملہ کرنے کی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں ہیں؟ کیا یہ اسلامی ممالک پر مشرق وسطیٰ میں حملوں کی ایک نئی لہر کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ جیسے دوہرے معیار کے حامل ملک کی بات آنکھیں بند کر کے جس نے بھی تسلیم کی، اس کا انجام عراق جیسا ہوا ہے۔ ٹرمپ کی جارحانہ پالیسیوں اور رویے کے باوجود تیسری عالمی جنگ کے امکانات بہت ہی کم دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو عراق اور افغان جنگ میں جس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ اب ماضی کے ان تلخ تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے مزید کوئی بھی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دنیا اس امر سے بخوبی آگاہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یکجان اور دو قالب ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ حکومت حزب اللہ اور اسلامی جہاد نامی عسکری تنظیموں کو اسرائیل کے خلاف سرگرم کر سکتی ہے۔ بظاہر اس وقت اسرائیلی حکومت ایرانی و امریکی تناؤ کے دوران خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، حالانکہ وہ ایران کے خلاف امریکی اقدامات کی پرزور حامی ہے۔ ٹرمپ بھی ایران کے خلاف جارحانہ کارروائی کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن جارحانہ پالیسیاں اور عجلت میں کیے گئے فیصلے خطے میں ان کی ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں،
کیونکہ ایران جنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ رکھتے ہوئے اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ خلیج میں بحری بیڑے کی تعیناتی ایک نفسیاتی جنگی حربہ ہے جس کا ایران بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکی پابندیوں کے جواب میں ایرانی فوجی کارروائی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ برطانوی آئل ٹینکر پر ایرانی قبضہ کشیدگی میں ایک اور بڑا اضافہ ہے۔ یہ قبضہ نہ صرف ایرانی تیل بردار جہاز گریس ون پر قبضے بلکہ سخت امریکی پابندیوں کے خلاف ایران کی جانب سے احتجاج کے طور پر یورینیم کی افزودگی کے دوبارہ آغاز کے بعد کشیدگی میں اضافے کے بعد کیا گیا ہے۔ فرانس اور جرمنی نے برطانوی ٹینکر پر ایرانی قبضے کی مذمت کرتے ہوئے جہاز اور اس کے عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس تمام صورتحال میں صدر ٹرمپ کے سعودی عرب میں پیٹریاٹ میزائل F-22 جنگی جہازوں کے ایک اسکواڈرن اور فوجی دستوں کی تعیناتی کے فیصلے سے کشیدگی کا شکار یہ خطہ ایک اور تصادم کی جانب گامزن دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ کی دستبرداری کے بعد برطانیہ، جو فرانس، جرمنی، روس اور چین سے مل کر ایران کے ساتھ طے پائے گئے جوہری معاہدے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس صورتحال میں جہاں خلیج میں فوجی ساز و سامان منتقل کیا جا رہا ہے، کسی نئے تنازع میں الجھ سکتا ہے جس کے غیر معمولی نتائج کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ امریکی صدر ایٹمی معاملے پر ایران، برطانیہ اور عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدے سے یک طرفہ طور پر الگ ہو گئے، جس کے بعد اس کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ ایران نے معاہدے میں کسی بھی تبدیلی سے انکار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر یورپی ممالک نے امریکی پابندیوں کے اثرات کو محدود کرنے میں اس کی مدد نہ کی تو وہ معاہدے کی شرائط کی مزید خلاف ورزی کرے۔ ایران افزودہ یورینیم کی تیاری پر پابندی کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ یہ یورینیم ایٹمی ری ایکٹر کے لیے ایندھن کے طور پر کام آتی ہے، لیکن اس سے ایٹم بم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ خلیج فارس میں صورتحال پہلے سے انتہائی سنگین اور خطرناک ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں فوجی محاذ آرائی سے کسی کو فائدہ نہیں بلکہ سب کا سراسر نقصان ہوگا۔ چین کی یہ خواہش ہے کہ ایران جوہری معاہدے کا مکمل نفاذ ہو۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ تجویز انتہائی صائب ہے، کیونکہ یہ مسئلے کا واحد حل ہے جس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی تصدیق کر چکی ہے۔ اب اقوام متحدہ کو بھی خطے میں تیزی سے ہونے والی کشیدہ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے اپنی منظور کردہ قراردادوں پر عمل کروانا ہوگا تاکہ جنگ کے خطرات کو فوری طور پر ٹالا جا سکے۔